پاکستانی قوم اس وقت بہت زیادتی کر رہی ہے ایرانی قوم کے ساتھ. اس وقت ہلہ شیری دیتے ہیں ایران تو بڑا زبردست ہے، لڑ لے گا، مر جائے گا یہ، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں جنگ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ایران کیا کرے گا؟ ایران آخرکار نیست و نابود ہو جائے گا. جنگ احد میں ایمان کی طاقت کوئی کام نہیں آئی تھی، آخرکار وہ ہار گئے تھے. آپ حالانکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی موجود تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری کا واقعہ ہے اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ میں کوئی مذہبی درس نہیں دے رہا، میں تاریخ کا کے اوراق آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان سے نہیں لڑی جا سکتی. اسرائیل اس کو مذہبی جنگ بنا رہا ہے اور ایران بھی اس کو مذہبی جنگ بنا رہا ہے، اور یہ دونوں اپنے اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ جو ہے وہ ہر صورت میں ہوتی رہے گی جب تک سرمایہ دارانہ نظام رہے گا. جنگیں صرف اور صرف سوشلزم مکمل طور پہ قائم ہونے کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہیں. یہ سارے زیادہ تر لیفٹسٹ جو ہیں آج کل، ان کا بیچاروں کا جو ہے قبلہ وہ ہلا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سوشلزم کو کس طرح اس کی بات کرنی ہے لوگوں سے. وہ صرف یہ کرتے رہتے ہیں، مطلب ایڈونچرزم ہر قسم کا. ایران کے ساتھ بھی ہمیں اگر کھڑا ہونا ہے تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا کم سے کم نقصان ہو. خدا نے اگر آپ یہ زمین آپ کو دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ آپ اس میں کے نام پہ کبھی لڑیں، کبھی آپ فرقے کے لیے لڑیں، کبھی آپ نسل اور قوم کے لیے لڑیں. اگر آپ نے لڑنا ہے تو انسانیت کے لیے لڑیں. فرض کریں پاکستان امریکہ کی جگہ ہوتا، امریکہ پاکستان کی جگہ ہوتا، تو پھر پاکستان ایمپیریلزم کر رہا ہوتا. وہ مائٹ از رائٹ والا قانون ہے، یہ یاد رکھیں سماعت نظام میں. اگر چائنا آج اس پہ بات کرنا چاہے کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے تو جواد احمد کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم. آج میں بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور اسرائیل اور امریکہ مل کے جو لڑ رہے ہیں ایران سے، تو ان تینوں کی آپس میں لڑائی ہے اس وقت. تو اس کے اندر بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں اس وقت، اور سارے پاکستان کے اندر فرینزی ہے ایک طرح سے جنگی، اور سب لوگ جنون میں گرفتار ہیں کس طریقے سے یہ جنگ جو ہے اس کا پتہ چلے کہ کون جیت رہا ہے. حالانکہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ بربریت اور وحشت جیتتی ہے، اور جنگ جو ہے وہ ہارتی جو ہے وہ انسانیت ہارتی ہے، اور تمام دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ جنگ ہارتی ہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی، اور جنگ جب بھی لگتی ہے وہ لوگوں کے رشتہ داروں کے، ان کے دوستوں کے لاشیں لے کے جاتی ہے، ان کو بے دردی سے مارا جاتا ہے. کچھ لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ٹراما کا شکار رہتے ہیں، جنگ کا جو ٹراما ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ جنگ عظیم ہو یا چھوٹی موٹی جنگیں جو بھی ہوتی رہتی ہیں، ان سب کے اندر بہت شدید قسم کی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے، مطلب بربادی ہوتی ہے اور تباہی ہوتی ہے. اب زیادہ بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ دنیا میں کہ جنگ ہوتی کیوں ہے، یہ لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. اصل میں دیکھیں، ایک دفعہ مجھے یہ اتفاق ہوا جب میں لٹریچر پڑھ رہا تھا، سوشلسٹ لٹریچر، اور جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر قبضہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس قبضے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ پریشان ہو کے آخرکار وہ لڑائی کی صورت اختیار کرتا ہے، پہلے ملک کے اندر بھی، پھر ملک سے باہر، پھر ایک بیرونی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اصل میں تو یہ سرمایہ کا جو ارتکاز ہے اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جو پہلے اندرونی ریئیکشن ہوتا ہے اور بعد میں وہ بیرونی بھی بن جاتا ہے، اور وہ بیرونی ملکوں سے بھی آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے. یہ تو بات آپ سمجھ لیں کہ جب تک طبقاتی معاشرے رہیں گے، کلاس سسٹم رہے گا، جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہوگی، انیویٹیبل ہوگی. جنگ ہر صورت میں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہوتی رہے گی. آپ جتنے مرضی اخلاقیات کے اور مذہب کے اور فرقوں کے اور وہ جتنے بھی آپ کے اس طرح کے وہ عقائد ہیں یا آپ کے خیالات ہیں، سوچ ہیں آپ کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ جتنی مرضی کر لیں، لیکن جنگ جو ہے وہ ہر صورت میں ہوتی رہے گی جب تک سرمایہ دارانہ نظام رہے گا. سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے جاگیرداری نظام میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، اس سے پہلے بادشاہت میں بھی جنگیں ہوتی تھیں. پھر جب غلام داری کا دور تھا، جب غلام ہوتے تھے لوگوں کے پاس اور انسانوں کو جانوروں کی طرح ہانکا جاتا تھا، اس وقت بھی جنگیں ہوتی تھیں. جنگیں صرف اور صرف سوشلزم مکمل طور پہ قائم ہونے کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہیں، اور وہ ابھی ہمیں ایک دم سامنے اپنے قریب ترین نظر نہیں آ رہا. اب
یہ جو لینن نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم. اس کے اندر لینن نے بیسکلی کہا یہ ہے کہ استعماریت یا یہ جو جس کو ہم امپیریلزم کہتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوگا. اس زمانے میں بھی اس کے خد و خال تھے صرف. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو امپیریلزم کی بات کر رہا ہوتا ہے, ہر آدمی استعماریت کی بات کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ہوتا کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی کے اوپر ظلم کرنے کو استعماریت کہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو اصل ٹرمینالوجی جو اس کی ہے وہ اکنامک ہے. یہ اس کا اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے. مطلب مثال کے طور پہ جب آپ بینکس کی انوالومنٹ اتنی بڑی ہو جائے گی, اولیگارکیز بن جائیں گی فائنینشیل بڑی, تو اس کے بعد بیسیکلی امپیریلزم اسٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ دنیا کو بجائے کہ جنگوں کے, مطلب جنگیں تو پھر بھی میں نے بتایا ہوتی رہیں گی, لیکن وہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا, فوجیں بھیج دی جاتی تھیں اور آپ قبضہ کر لیتے تھے لوگوں کے علاقوں پہ, تو اب آپ اکنامکس کے تھرو قبضہ ان کے اوپر رکھیں گے. اور یہ کلونیلزم کی ایک آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن ہے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ کلونیلزم میں تو یہ صاف تھا نا کہ آپ کا اس ملک پہ قبضہ ہے اور آپ اس ملک کو چلاتے ہیں. کلونیلزم جب تک رہا سب کو پتہ ہے کہ وہ چاہے ڈچ تھا, چاہے وہ برٹش تھا, چاہے وہ فرینچ تھا, بہت سارے یورپین ممالک نے کلونیلزم اس ملک میں کیا ہے, اس دنیا میں کیا ہے. پاکستان بھی جو ہے وہ کلونیل ایک ملک تھا اور انڈیا بھی تھا, اور برٹش راج کے اندر ہم رہے ہیں. تو جب تک تو یہ رہا ہے تو اس وقت تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی لینن کی. لیکن جب یہ ختم ہوا, کلونیلزم ختم ہوا زیادہ تر دنیا میں, تو اس کے بعد اصل جو لڑائی یہ شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سرمایہ کی, اور سرمایہ کو ایکسپورٹ کرنے کی, اور پھر سرمایہ کے ذریعے لوگوں کی لیبر کو, یعنی کسی بھی دنیا کے علاقوں میں ان کی جو ریسورسز ہیں, جو ان کے زمین کے نیچے اور زمین سے اوپر جتنی بھی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں وہ حاصل کرنا, اور ساتھ ان کی لیبر کو ایکسپلائٹ کرنا. مطلب بہت کم داموں میں ان کی لیبر سے کام کرا کے وہ جو پیسہ ہے وہ باہر لے جانا. تو یہ سارا کا سارا جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے, جس میں پھر میں نے آپ کو کہا بینکس کی انوالومنٹ ہے, اس کے علاوہ پھر بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے ملٹی نیشنلز ہیں اس وقت یہ ساری جو بھی کام کر رہی ہیں. تو فائنینس کیپٹل کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ امپیریلزم اب دنیا میں قائم ہو گیا. اب تو خیر ہم اس کی بھی اگلی اسٹیج پہ جا رہے ہیں. اب تو یہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل کیپٹلزم ہے, اب تو اس سے بھی اگلی اسٹیج آ رہی ہے. لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ امپیریلزم کیا ہوتا ہے, استعماریت کیا ہوتی ہے. اور آپ جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں امریکہ جو ہے یہ اس کے ہم خلاف ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ امپیریلزم کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرض کریں پاکستان امریکہ کی جگہ ہوتا اور امریکہ پاکستان کی جگہ ہوتا, تو پھر پاکستان امپیریلزم کر رہا ہوتا. کیونکہ پاکستان چاہے یہ مسلمان ملک ہوتا, ہندو ہوتا, سکھ ہوتا, یہودی ہوتا, بدھ مت ہوتا, یا وہ سکھ ہوتا, کوئی بھی ملک ہی ہوتا, لیکن اگر یہ اتنا طاقتور ملک ہوتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو امپیریلزم کی ڈیفینیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اگر یہ ان کی جگہ ہوتا تو یہ امپیریلسٹ ہوتا. اب چائنا جو ہے وہ بھی امپیریلسٹ ڈیزائنز ہیں اس کے. اسی طرح اس جو رشیا آپ نے دیکھا تھا کولڈ وار کے اندر, جب سوشلزم اس کا آہستہ ختم ہو گیا, ڈکے کر گیا, اور صرف ایک وہ جس کہتے ہیں نا نیشنل اکانومی رہ گئی, اور یا آپ کہہ لیں کہ نیشنلائزڈ اکانومی رہ گئی, یا آپ کہہ لیں کہ پلانڈ اکانومی رہ گئی, تو اس کا کیریکیچر رہ گیا سوشلزم کا. تو جو رشیا تھا وہ بھی ایک طرح سے ایکسپینشنسٹ اس کی تھی فلسفی تھی, یا اس کا جو پلان تھا وہ ایکسپینشن کرنا چاہتا تھا. تو یہ سارے امپیریلزم کے اوپر ہی کھڑے ہوئے تھے, یہ جتنے بھی ملک تھے. اور برٹش امپیریلزم بھی آپ نے دیکھا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ ہے, اور پھر آپ اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, سچ اور جھوٹ کا, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سرمایہ داری نظام دنیا میں رہے گا, کوئی بھی ملک جو کہ سرمایہ داری نظام کے اندر گلوبل اکانومی کو رول کرے گا یا اس کو کنٹرول کرے گا, وہ امپیریلسٹ ہوگا, وہ امپیریلسٹ ہی ہوگا. اور جب آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آپ پہ جنگیں بھی مسلط کرے گا, اور وہ آپ کو مارے گا بھی. اور وہ مائٹ از رائٹ والا قانون ہے, یہ یاد رکھیں سرمایہ داری نظام میں. تو یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں یہ سب سرمایہ دار ہیں. جیسے ایران بھی سرمایہ دار ملک ہے,
سعودی عرب بھی سرمایہ دار ملک ہے، پاکستان بھی سرمایہ دار ملک ہے، انڈیا بھی سرمایہ دار ملک ہے، اسرائیل بھی سرمایہ دار ملک ہے، امریکہ بھی سرمایہ دار ملک ہے۔ اس وقت تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا لوگ جو آپس میں اس وقت جو چپکلش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یو اے ای کے اندر جتنے ملک ہیں وہ سب سرمایہ دار ملک ہیں۔ چین بھی سرمایہ دار ملک ہے۔ چین کوئی اگر آج چین اصل سوشلسٹ ہوتا تو آج وہ اپنی فلسفی کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا، وہ دنیا کو بتا رہا ہوتا کہ طبقاتی نظام یہ ہوتا ہے اور ہم طبقاتی نظام ختم کریں گے اور ہم غیر طبقاتی نظام لے کے آئیں گے، لیکن چونکہ وہ خود نہیں لے کے آ سکتے اپنے اندر، لے کے نہیں آ رہے، ان کے پلان میں نہیں ہے، تو وہ بھی آپ سے یہ بات نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کبھی وہ آپ سے یہ بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ اتنا بڑا سوشل میڈیا موجود ہے۔ اگر چائنا آج اس پہ بات کرنا چاہے کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے تو جواد احمد کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی مملکت، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا اس کا جو بحری اور جو بری اور ایئر فورس کا جو آرسنل ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، اس کے علاوہ جتنی بڑی وہ پروڈکشن کرتے ہیں اور جتنی بڑی ان کی انڈسٹری ہے، پوری دنیا کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کنزیومر گڈس کے اندر، اب بلکہ اب تو ہر چیز کے اندر وہ آ رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اے آئی کے اندر بھی اس وقت جو ایک روبوٹکس اور اے آئی جو کہ کہتے ہیں کہ دے ول شیپ دا نیو ورلڈ فار اس، تو اس کے اندر بھی چائنا کا بہت بڑا اس وقت اسٹیک ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ خود سوشلزم کی بات نہیں کر رہا، اور اس لیے چائنا بھی کیپٹلسٹ ہے، رشیا بھی کیپٹلسٹ ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے، جو اصل بات آپ کو سمجھنے والی آپ کے لیے ہے، کہ جب تک سوشلزم نہیں آئے گا، جو کہ برابری پارٹی جس پہ کھڑی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ پبلک کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور یہ امیر غریب کا مسئلہ نہیں رہے گا، اور ہر ایک کو ہر وہ چیز مل سکے گی جس کا وہ متمنی ہے، جو اس کو چاہیے ہے، کیونکہ دنیا میں پروڈکشن اتنی زیادہ ہے، پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کو چلانا صرف ایک احمقانہ حرکت ہے جو کہ دنیا میں ہم کر رہے ہیں ابھی تک، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایکیومولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے، ارتکاز دولت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ لوگ بیچارے بھوکے مر جاتے ہیں، کچھ بیماری سے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کھانے کے اچھے پیسے نہیں ہوتے، ساتھ ان کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے، علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ جو سوشل ان کی سراؤنڈنگ ہوتی ہیں اتنی گندی ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر اتنا گندا ہوتا ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، بیماری سے مر جاتے ہیں۔ تو بیماری کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کو وائرس یا بیکٹیریا لڑ گیا ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے لڑ سکے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں کے اندر بیماریاں بہت جلدی لگتی ہیں لوگوں کو، اور وہ جلدی مر بھی جاتے ہیں، علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمارا جو اموات کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی ملکوں سے، جو بھی تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایج ہے ہماری، وہ بھی ہماری بہت کم ہوتی ہے۔ باقی ملکوں میں ایوریج ایج یا مین ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہماری بہت کم ہے۔ تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا اور جنگیں جو ہوتی ہیں، یہ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں کہ ایمان سے لڑی جاتی ہیں، جس طرح وہ ہماری پارٹیز یہاں پہ ہیں موجود پاکستان کے اندر، وہ صرف مذہبی پارٹی نہیں ہے کہتی، بلکہ مذہبی پارٹی تو پھر کم کہتی ہیں، یہ جو باقی پارٹیز ہیں نا ہماری، یہ زیادہ مذہب فروشی کرتی ہیں، مذہب بیچتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں جی کہ اتنا جو ہے ہمارے پاس اگر اسلحہ ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے اندر ایمان بہت ہے، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو پاگل بناتے ہیں۔ اور وہ جیسے مثال کے طور پہ بھی امریکن کونسلیٹ میں لوگ چلے گئے، تو امریکن کونسلیٹ پہلے ہی دیکھیں امریکہ سے وار میں ہے، آپ وہاں چلے گئے، آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ وہ تو بیچارے غریب لوگ تھے، میں نے ان کی وہ انٹرویوز دیکھے ہیں، ان کو ہلہ شیری کر کے ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب گیا تو کوئی ان میں سے ہے نہیں، میں نے بھی بتایا کہ ذوالفقار جونیئر ایسا بیوقوف آدمی ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہے اتنا، لیکن وہ کم عقل ہے، اور یہ سارے زیادہ تر لیفٹسٹ جو ہیں آج کل، ان کا بیچاروں کا جو ہے قبلہ وہ ہلا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سوشلزم کو کس طرح اس کی بات کرنی ہے لوگوں سے، وہ صرف یہ کرتے رہتے ہیں، مطلب ایڈونچرزم ہر قسم کا۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ ان کو مارا ہے تو کیوں مارا ہے، اور اس پہ بول کیوں رہے ہو کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ کہ تم لوگ امریکہ کے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح پی ڈی آئی کے لوگ جو ہیں وہ گھٹیا قسم کے لوگ سارے، ان کے ایک ایک بندہ آپ اٹھا لیں، جو بھی آپ اٹھا لیں، وہ جنگی جنون کی بات کر رہا ہے، وہ جی ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، اور ایران کو کہہ رہا ہے کہ لڑو اور ایمان کی طاقت سے لڑو وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایران اگر فرض کریں، ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایمان کی طاقت کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں
کیونکہ ایمان کی طاقت تو وہ خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو تو مسلم ہسٹری میں بھی، اگر اسلامک ہسٹری کے اندر بھی، جنگ احد میں ایمان کی طاقت کوئی کام نہیں آئی تھی، آخرکار وہ ہار گئے تھے آپ جنگ. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی موجود تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری کا واقعہ ہے اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ چاہے ہندو پڑھے گا، سکھ پڑھے گا، مسیحی پڑھے، سب کے پاس یہ واقعہ موجود ہے. یہ میں کوئی مذہبی درس نہیں دے رہا، میں مسلمان ہوں لیکن میں مذہبی درس نہیں دے رہا، میں تاریخ کا کے اوراق آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح میں کسی ہندو تاریخ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، مسیح کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، تو میں مذہب کی بات نہیں کر رہا کہ میں مذہبیت بیچ رہا ہوں یا مذہب فروشی کر رہا ہوں، جس میں مجھے اعتراض ہوتا ہے ہمیشہ لوگ سیاست میں کرتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جنگ ہار گئے تھے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان سے نہیں لڑی جا سکتی. اور اس زمانے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ تلواریں ہر ایک کے پاس تھیں، زرہ بختر ہر ایک کے پاس تھا، اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا ویپنری میں. ویپن سسٹم جو تھے وہ بہت ایک جیسے تھے تقریباً. تو آپ لڑ سکتے تھے. تھوڑے لوگ اگر زیادہ جذبے سے لڑیں تو وہ تھوڑے سے زیادہ لوگوں کو مار بھی سکتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی جنگی بجٹ جو ہے نا، یہ 2026 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ $832 بلین ہے اس وقت. $832 بلین. اور جو ایرانی جنگی بجٹ ہے وہ پتہ کتنا ہے؟ 832 ان کا ہے امریکہ کا، اور ان کا ہے $9 بلین. آپ ذرا ذہن میں رکھیں، دوبارہ غور سے اس بات کو سنیں. یہ ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اٹیک ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی اٹیک کرنے آ جاتا ہے اور اس کے پاس ہوتے ہیں ٹینک اور توپیں، گھر کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے آپ کے، اور آپ کے پاس پسٹل بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب ایمان تو ایسے نہیں نہ کر سکتا آپ کو کہ آپ دعائیں مانگیں گے تو آپ جیت جائیں گے جنگ. یہ تو جو بھی آپ کو کہے گا وہ آپ سے جھوٹ بولے گا. اور آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا اچھی طرح کہ جب آپ کے گھر میں کوئی خطرہ آپ کو منڈاتا نظر آئے تو سب سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی ویپن ڈھونڈتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں ایمان سے لڑ لوں گا صرف، تو ویپن ڈھونڈتے ہیں آپ. اگر دوسرے کے پاس زیادہ بڑا ویپن ہوگا تو آپ اس سے بھی بڑا ویپن لینے کی کوشش کریں گے. یہ تو عام بدماش جو ہیں آپس میں جب لڑتے ہیں نا، یا جاگیردار آپس میں لڑتے ہیں، یا ایون ایک ملک کے اپنے اندر کچھ گروہ آپس میں لڑتے ہیں، جیسے فرقہ وارانہ فساد ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، دوسرے کے پاس کیا ہے. وہ سب اس بات کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کون جیتے گا اس میں. تو ایمان اور نفری طاقت تو بعد میں آتی ہے، جذبہ وغیرہ، پہلے آپ کو اصلاح دیکھنا پڑتا ہے. تو امریکی جو بجٹ ہے یہ $832 بلین ہے، اور ایرانی بجٹ ہے $9 بلین. اسی طرح امریکی فوج جو 13 لاکھ ہے، ایرانی فوج جو ہے وہ 6 لاکھ ہے. امریکی جہاز جو ہیں وہ 13,000 ہیں اور ایرانی 500 ہیں. 13,000 امریکہ کے پاس جہاز ہیں اور ایران کے پاس 500 ہیں. اور جو کیریئرز ہوتے ہیں نا، جو جب آپ بحری لڑائی لڑتے ہیں، ایکچولی لڑائی تو ہو رہی ہوتی ہے فضا میں، اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ نے لڑائی لینی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ نے کہ لڑائی لی ہے ایران کے ساتھ، تو اس نے ایران کے اندر ہی بم بھی مارنے ہیں، اس نے ایران کے اندر ہی جو ہے وہ فائرنگ کرنی ہے، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، وہ جو اس نے کرنا ہے، ڈرون حملے کرنے وغیرہ وغیرہ، ٹیکنالوجی کا یوز کر کے وہ آج کل پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یا ان کا میزائل سسٹم تباہ کرنا ہے، یا ان کا ریڈار سسٹم تباہ کرنا ہے، کچھ بھی. تو اگر وہ اس نے اس طرح کرنا ہے تو اس کے لیے جہاز، بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کیریئرز. اور وہ کیریئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے ایک جنگی ہوائی جہاز جو ہے وہ آرام سے اس کے اوپر رن وے بنا کے تو اڑ جاتا ہے ادھر سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو رن وے چاہیے ہی نہیں ہے، وہاں پہ بحری جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود آپ کے ایئرپورٹس ہیں. وہ اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ ہوتا ہے آپ کے لیے، اس کے بعد رن وے ہوتی ہے، ان کو کیریئرز کہتے ہیں. تو آپ ذہن رکھیں کہ ایران کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کیریئر نہیں ہے. مطلب وہ کسی اوشن میں جا کے لڑ نہیں سکتے، کسی بمباری نہیں کر سکتے. ان کا جہاز اڑے گا کہیں سے تو امریکہ جا کے لینڈ کرے گا نا. مطلب وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایران سے چلنا شروع ہو تو وہ تو ایسے ہی مارا جائے گا. آپ کو تھوڑا سا اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اور امریکہ کے پاس 11 کیریئرز ہیں، 11 کیریئر، اور ایک کیریئر ہی بہت بڑی چیز ہوتا ہے. اب میں آپ کو کیوں یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اس سے پتہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پاکستانی قوم اس وقت بہت زیادتی کر رہی ہے ایرانی قوم کے ساتھ. آپ لوگ اپنی جہالت میں، آپ لوگ اپنی لا علمی میں، آپ لوگ اپنی جس قسم کی بھی آپ کو اس ملک کے اندر
وہ ملی ہے نا ایک سیاستدانوں سے تعلیم کہ جی آپ کو مذہب فروشی کے ذریعے پاگل بنایا گیا ہے، آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سے علیحدہ رکھا گیا ہے، آپ کو منطق سے علیحدہ رکھا گیا ہے، آپ کو انسانیت کی جگہ مذہب جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ایسا مذہب جو کہ لڑائی پہ آمادہ کرتا ہے، جو اصل مذہب ہے بھی نہیں، جو اصل تعلیمات ہیں وہ نہیں دی گئیں، بلکہ جنگ و جدل، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، کسی فرقے کو مذاق اس کا اڑانا، کسی اور فرقے کا اڑانا، وہ آپ کے اوپر کبھی ہنسے گا، کبھی آپ اس پہ ہنسیں گے، ایک دوسرے کے مذہب کا جو ہے وہ خیال تک نہ کرنا، یہ میں روز دیکھتا ہوں، میرے ارد گرد تمام لوگ اس کام پہ لگے ہوتے ہیں، اور اپنے مذہب کے فرقوں کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ خود اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایران کو اس وقت ہلہ شیری دیتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ ایران تو بڑا زبردست ہے، لڑ لے گا، مر جائے گا یہ، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں وہ اپنی جنگ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ایران کیا کرے گا؟ ایران آخرکار نیست و نابود ہو جائے گا۔ ابھی انہوں نے سارے کے سارے ان کے جو جتنے بحری جہاز ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ان کے بحری جہاز ہی انہوں نے اڑا دیے ہیں سارے، مطلب ایران کے پاس جتنے بحری جہاز تھے نا وہ سارے کے سارے امریکہ نے بھی تباہ کر دیے۔ اس نے ان کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گیا اس کے اوپر، انہوں نے ان کے بڑے بڑے لوگ بھی مار دیے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہے اس بات پہ، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ بھی ہے کہ ایران نہ تو سوشلسٹ ہے، نہ امریکہ سوشلسٹ ہے، نہ پاکستان سوشلسٹ ہے، نہ ہم کوئی ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم امیر غریب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم تو ورکنگ کلاس کو تو آپ کو پتہ ہے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو تھوڑے پیسے دے کے ان سے کام کراتے ہیں، تو ہمارے تو یہاں پہ کوئی برابری نہیں ہے۔ تو جب برابری نہیں ہے تو ایران لڑ کس لیے رہا ہے اور امریکہ لڑ کس لیے رہا ہے؟ یہ کیوں جنگ کر رہے ہیں آپس میں؟ اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل اس کو مذہبی جنگ بنا رہا ہے اور ایران بھی اس کو مذہبی جنگ بنا رہا ہے، اور یہ دونوں اپنے اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایران نے بڑے عرصے سے کہا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کو صفحہ سے مٹا دیں گے، اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ایران میں ایسی کی تیسی، اور ایران اپنا نیوکلیر بم نہیں بنا سکتا ہمارے ہوتے ہوئے، اور اسی لیے ان کے نیوکلیر سائٹس پہ حملے کرتا ہے۔ لیکن دونوں ملک سوشلسٹ نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی ہمیں اگر کھڑا ہونا ہے تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا کم سے کم نقصان ہو، ایران اس میں سے اس طرح نکل جائے کسی طریقے سے، جو بھی طریقہ کیا جائے۔ ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، امریکہ کو سمجھائیں، اسرائیل کو سمجھائیں، ایران کو سمجھائیں، یہ ہمارا اس وقت بنتا ہے رول، پاکستان کا بھی اور ہر ملک کا دنیا کا۔ یہ نہیں بنتا کہ ہم کہیں جی ایران لڑ رہا ہے، ایران مر رہا ہے، ایران نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، جو ہم نے افغانستان کا حال کروایا ہے، جو ہم نے عراق کا حال کروایا ہے، جو ہم نے شام کا حال کروایا ہے، ہم نے اتنے سارے ملکوں کے ساتھ کیا کروایا ہے، اور اسی طرح یہ ہوا تھا۔ اور لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم امریکہ کو اور ان کو تو برا بھلا کہتے رہیں گے کہ جی دیکھیں یہ کرتے ہیں، بڑے برے ملک ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان کے ملکوں کی جگہ ایران پاکستان ہوتے اور وہ ہماری جگہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے، کیونکہ سرمایہ داری نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ امپیریلزم کے ایک آپ سمجھیں کہ ان کے ٹولز ہیں اور ان کی میتھڈ ہے اور ان کا رستہ ہے، یہ اسی طرف ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جیسے ابھی گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی کا اگر رخ اس طرف ہے تو ادھر ہی جائے گی نا، تو اسی طرح کیپٹلزم کا رخ ہوتا ہی اس طرف ہے سرمایہ داری کا، کہ وہ جب استحصال کرتا ہے پہلے اپنے ملک کے اندر، پھر ملک سے باہر غریب لوگوں کا، مڈل کلاس کا، تو پھر وہ آخرکار لڑائی پیدا ہوتی ہے اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جنگیں ختم نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ آپ سوشلزم لے کے آئیں دنیا کے اندر۔ اگر آپ سوشلسٹ نہیں ہیں تو پھر کم از کم ہلہ شیری دینی بند کریں، آپ یہ نہ کریں، ایران تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے تو آپ کو داد و شمار بتائے ہیں، جذبے اور ایمان سے صرف نہیں لڑ سکتے آپ کو آخرکار بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی ایران کے اندر تو دو قسم کے لوگ سے رہتے ہیں، ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لبریٹ کرو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت یہاں سے جو ماڈرنائزیشن ہے یا ماڈرنٹی جو ہے اس کا جو ایک پاتھ وے ہے ہم نے اس کے اوپر چڑھنا ہے۔ لیکن ایران کے اندر دوسرا جو دھاڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو کہ حکمران بھی ہیں اس وقت، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو اسی طرح رہیں گے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو مذہب کی ان کی تعلیمات ہیں۔ تو ایک ادھر بھی لڑائی چل رہی ہے، اور اس لڑائی کا فائدہ جو ہے وہ امریکہ بھی اٹھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی اٹھا رہا ہے۔
تو آخر کار ذہن میں رکھیں کہ ہر ملک کے اندر اس کے انٹرنل ایشوز بھی ہوتے ہیں، انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی، اور اس ملک کے باہر بھی بیرونی بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اور وہ اب دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایران کے اندر. اور یہی چیز آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عورتیں جو تھیں وہاں پہ ان کو ڈرائیونگ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن آج سعودی عرب اتنا وہ ماڈرن ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ناچ گا رہے ہیں، جبکہ ادھر موسیقی حرام تھی. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں موسیقی کرتا رہا ہوں ساری عمر، تو مجھے پتا ہے وہ کس طریقے سے آپ سعودی عرب میں جا کے کمپاؤنڈز میں جا کے، کوئی فرینچ کمپاؤنڈ، کوئی جرمن کمپاؤنڈ، تو ایک منافقانہ طریقے سے آپ جا کے وہاں پہ جرمن ایمبیسی کے ساتھ ملحق ایک کمپاؤنڈ ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ ارینج کرتے تھے کانسرٹ، اور وہاں جا کے کرتے تھے، کیونکہ ایمبیسی کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ سعودی عرب نہیں ہوتا. وہ ایمبیسی کا علاقہ وہ ملک کا علاقہ ہوتا ہے جس ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں فرینچ کمپاؤنڈ میں کانسرٹ کر رہا ہوں تو میں سعودی عرب میں نہیں کر رہا، مطلب سوچیں کر میں سعودی عرب میں رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ ایمبیسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ منافقانہ طریقے سے سعودی گورنمنٹ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جی یہ تو فرانس میں ہو رہا ہے اس وقت یہ کانسرٹ، سعودی عرب میں تو نہیں ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب، کیونکہ ایمبیسی فرانس کی ہے اور ہر ایمبیسی کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ اسی ملک کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، سوورن سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس طریقے سے تو وہاں کانسرٹ ہوتے تھے. تو اب انہوں نے وہ کھول دیے ہیں. اب وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ جو مرضی کریں، بادشاہ کی مرضی. بادشاہ کہے سفید سفید ہے اور کالا کالا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر بادشاہ کہتے ہیں کہ نہیں سفید کالا ہے اور کالا سفید ہے تو وہ بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں، کہنے کا جو مطلب یہ ہے میری ساری بات سے کہ آپ کو جو پاگل بنا رہے ہیں نا، یہ جو جتنی پارٹیز ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جنگی جنون چاہتے ہیں اور ایران کو بھی ساتھ جو ہے وہ ہلا چلی دے رہے ہیں کہ جی لڑو امریکہ سے، آپ کے اندر جذبہ بہت ہے، ہم مسلمان ہیں سارے، تو ہم امت مسلمہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو آخر کار آپ نے نا ان ملکوں کا بیڑا گرک کروانا ہے، اور اصل بات آپ کرنا نہیں چاہتے کہ برابری کی بات کریں، انسانوں کی برابری کی بات شروع کریں. آپ ایران میں بھی کہیں گے آپ موومنٹ شروع کریں، تحریک شروع کریں سوشلزم کی، یہاں پہ بھی تحریک چلائیں سوشلزم کی. یہاں برابری پارٹی یہ چلائے گی، اس ملک میں برابری پارٹی سوشلزم کی تحریک چلائے گی. ان قریب آپ دیکھیں گے ادھر بہت بڑی تحریک بنے گی. تو باقی ملکوں کو بھی یہ کہیں، کیونکہ یہی واحد حل ہے جنگ نہ ہونے کا. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ ہونے کے خلاف، مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں نہ ہوں. اس کے لیے اگر جنگ لڑنی پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے دوسرے کا، دوسرے کو مال چاہیے آپ کا. تو آپ اس طرح جنگیں کرتے رہیں گے، اور جتنی اچھی اچھی باتیں آپ کر لیں آخر کار نقصان جو ہے وہ انسانیت کا ہوگا، غریب لوگوں کا ہوگا، جس میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں گے. ایکچولی غریبوں میں بھی سب سے زیادہ بچے ہوں گے، بچوں کے بعد عورتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ سارا ہوتا ہے نا ہر سوسائٹی کے اندر جو ویکر ایلیمنٹس سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ہوتی نہیں عورتیں ویک، لیکن ان کو رکھا گیا ہے. ان کو ہر ملک میں وہ ویکر ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ انسانی ہمارا جو سماج ہے وہ اتنا بڑھ نہیں سکا کہ عورت و مرد کو ایک جیسا سمجھے. تو بچے پھر عورتیں یہ مرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ٹروپس ہیں وہ مرتے ہیں، جو بیچارے جو تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، آرمیز ہوتی ہیں، ایئر فورس ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، وہ مرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے عام شہری بھی مرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مرتے ہیں. تو یہ ساری انسانیت کی موت ہوتی ہے. اصل میں انسانیت کی موت کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. خدا نے اگر آپ یہ زمین آپ کو دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ آپ اس میں لوگوں کو ماریں اور اپنے قبضے کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور مذہب کے نام پہ کبھی لڑیں، کبھی آپ فرقے کے لیے لڑیں، کبھی آپ نسل اور قوم کے لیے لڑیں. اگر آپ نے لڑنا ہے تو انسانیت کے لیے لڑیں، اور انسانیت کے لیے لڑنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ سوشلزم کی سیاسی تحریکیں ہر ملک میں برپا ہوں. اور پاکستان میں یہ جو ہے برابری پارٹی کر رہی ہے، آپ اس میں منظم ہوں. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے ارد گرد. اصل بات ہے جو وہ کر نہیں رہا کوئی، وہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس ملک میں اور اس دنیا میں صرف سوشلزم آئے گا تو جنگیں ختم ہوں گی، اور دنیا ایک امن کے ساتھ اور بہت خوبصورت ایک ماحول کے ساتھ جی سکے گی، اور لوگ خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں گے. وہ لمبی اور صحت مند زندگی پائیں گے اور خوشحال زندگی پائیں گے.